اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ مطہرات میں چل رہی تھی، وہ چیزیں جو پاک کرتی ہیں، ان میں سے مین اور پہلی چیز پانی تھی۔ پانی جو ہے وہ کن شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز تھی وہ ہے زمین۔ زمین چند محدود چیزوں کو چند شرائط کے ساتھ پاک کرتی ہے، اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ سورج ہے، وہ بھی چند محدود چیزوں کو چند شرائط کے ساتھ سورج جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے چوتھی چیز جو ہے وہ استحالہ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے استحالہ کی ڈیفینیشن بیان کریں گے۔ استحالہ سے کیا مراد ہے؟ اگر عرف کی نگاہ میں ایک نجس چیز ہے، اس کی حقیقت یوں تبدیل ہو گئی ہے کہ اس نے کسی دوسری چیز کی شکل اختیار کر لی ہے کہ جو دوسری چیز ہے وہ پاک ہے، تو یوں جو ہے وہ تبدیلی واقع ہونے سے جو ہے وہ نجس چیز تھی اور تبدیلی واقع ہوئی تو وہ پاک ہو گئی۔ اگر انتہائی دقیق تعبیر استعمال کی جائے تو وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی جو نوعی شکل تھی وہ عرف میں ایک پاک چیز میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس عمل کو ہم فقہ کی اصطلاح میں استحالہ کہتے ہیں۔ اس تبدیلی کو ہم فقہ کی اصطلاح میں استحالہ کہا جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال جو انتہائی مشہور مثال ہے، کتا ایک حقیقت ہے۔ یہ جو کتا ہے یہ نجس العین ہے۔ انشاءاللہ آپ منطق پڑھ چکے ہوں گے۔ منطق میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے موضوع اور ایک ہوتا ہے حکم، جس کو محمول بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب کتا ہمارے سامنے ایک موضوع ہے تو ہم اس پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ نجس العین ہے۔ یہی کتا نمک کی گان میں گرا ہے اور نمک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے حقیقت کیا تھی؟ کتا۔ ابھی حقیقت کیا ہے؟ نمک۔ تو موضوع تبدیل ہو گیا ہے۔ لہذا جب کتا تھا تو ہم اس پر نجس العین کا حکم لگاتے تھے۔ ابھی نمک ہے تو نمک پاک ہے، ہم اس پر پاک ہونے کا حکم لگائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک نجس لکڑی تھی۔ یہ نجس لکڑی جو ہے وہ راکھ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو نجس لکڑی ایک علیحدہ حقیقت ہے اور راکھ ایک علیحدہ حقیقت ہے۔ یا نجس لکڑی جو ہے وہ جل کر دھوئیں کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، تو دھواں ایک علیحدہ حقیقت ہے اور نجس لکڑی علیحدہ حقیقت ہے۔ جب یہ نجس لکڑی تھی تو ہم کہتے تھے کہ یہ لکڑی نجس ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے لکڑی نہیں رہی، یہ راکھ ہمارے سامنے پڑی ہے، تو یہ راکھ کیا ہے؟ پاک ہوگی۔ یہ دھواں کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ تیسری مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ایک پودا ہے کہ جس کو نجس پانی دیا جا رہا ہے۔ اس پودے کو نجس پانی دینے کی وجہ سے یہ نمو کر رہا ہے اور یہ پھول کی شکل اختیار کر گیا ہے، لیکن نجس پانی کی وجہ سے یہ پھول ڈیویلپ ہوا ہے، تو یہ پھول جو ہے یہ پاک ہے، اگرچہ جو پانی اس پودے کو دیا جاتا رہا ہے وہ نجس تھا۔ اسی طرح
چوتھی مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک حلال گوشت جانور ہے، مثلا گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اس کو ہم کوئی نجس چیز پلا دیتے ہیں، نجس پانی پلا دیتے ہیں، تو یہ نجس پانی دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے غذا کا حصہ بننے کے بعد. تو یہ پہلے نجس پانی تھا، ابھی دودھ ہو گیا ہے، حقیقت تبدیل ہو گئی ہے. پہلے ہم کہتے تھے یہ نجس ہے پانی، اب وہی نجس پانی جو ہے وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا ہے، تو ہم اس پر پاک ہونے کا حکم لگائیں گے. یا یہ نجس پانی جو اس گائے یا بھیڑ نے پیا ہے، اس گائے اور بھیڑ کا جو پیشاب ہے، کیونکہ حلال گوشت جانور ہے اور اس کا پیشاب پاک ہے، تو یہ پاک ہوگا. پہلے نجس پانی تھا، ابھی پاک پیشاب ہے جو گائے کا ہے، تو ہم اس پر پاک ہونے کا حکم لگائیں گے. تو دیکھیں، ایک چیز کی حقیقت ہی تبدیل ہو گئی ہے. پہلے نجس لکڑی تھی، نجس کتا تھا، نجس پانی تھا، ابھی جو ہے وہ ایک اور حقیقت میں اور ایک اور جو ہے وہ چیز میں تبدیل ہو گیا ہے. اس عمل کو استحالہ کہا جاتا ہے. لیکن اگر تبدیلی حقیقت میں نہ ہو، جنس تبدیل نہ ہو، فقط اسم تبدیل ہو جائے، فقط نام تبدیل ہو جائے، حقیقت وہی رہے، یا حقیقت میں تبدیلی نہ واقع ہو، فقط صفت تبدیل ہو جائے، یا بلکہ تبدیلی نہ ہو، فقط اجزاء بکھر جائیں، تو کیا یوں بھی پاک ہو جائے گا یا پاک نہیں ہوگا؟ تو اس صورت میں جو ہے وہ پاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر فقط نام تبدیل ہو جائے، حقیقت وہی رہے، تو اس صورت میں ہم پاک ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے اور استحالہ متحقق نہیں ہوگا. اس کی کیا مثال ہے؟ فار ایگزامپل، ہمارے پاس نجس گوشت پڑا ہے، اس نجس گوشت سے ہم کباب بنا لیتے ہیں، تو کیا یہاں پر استحالہ متحقق ہو جائے گا اور ہمارے لیے یہ کباب کھانے جائز ہو جائیں گے؟ ہم کہیں گے پہلے جو ہے وہ نجس گوشت تھا، ابھی کباب ہے، تو یہ حقیقت تبدیل ہوگی؟ نہیں، حقیقت تبدیل نہیں ہوئی، یہاں پر فقط نام تبدیل ہوا ہے. پہلے ہم اس کو نجس گوشت کہتے تھے، اب نام تبدیل ہو کر ہم اس کو کباب کہہ رہے ہیں. کباب کیا ہے؟ کباب کی حقیقت کیا ہے؟ وہی گوشت ہے. تو یہاں پر فقط نام تبدیل ہوا ہے، حقیقت اور جنس تبدیل نہیں ہوئی، لہذا استحالہ متحقق نہیں ہوگا اور ان کباب کا کھانا جائز نہیں ہوگا. دوسری مثال کہ جہاں پر صفت تبدیل ہو جائے لیکن حقیقت تبدیل نہ ہو، یہاں پر بھی استحالہ متحقق نہیں ہوگا. جیسا کہ ہمارے پاس ایک نجس آٹا ہے جو گوندا ہوا ہے، اس سے ہم روٹی بنا لیتے ہیں، تو یہاں پر حقیقت تبدیل نہیں ہوئی، روٹی کیا ہے؟ وہی آٹا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، فقط صفت میں تبدیلی آئی ہے. پہلے ہم اس کو نجس آٹا کہتے تھے، اب ہم اس کو نجس روٹی کہیں گے. یہاں پر جو ہے وہ فقط صفت تبدیل ہوئی ہے لیکن حقیقت تبدیل نہیں ہوئی، لہذا استحالہ متحقق نہیں ہوگا اور اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ اگر اجزاء بن جائے، ایک نجس چیز ہے وہ متعدد اجزاء میں بکھر جائے. فار ایگزامپل، ہمارے پاس ایک نجس پانی پڑا تھا یا نجس جو ہے وہ پیشاب تھا، یہ بھاپ کی شکل اختیار کر جائے، قطرے کی شکل اختیار کر جائے، تو یہ جو پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ نجس پیشاب ہے، اب یہ قطروں میں تبدیل ہو گیا. یہاں پر حقیقت وہی باقی ہے، حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ جو قطرے ہیں
یہ وہی بھاپ، یہ جو بھاپ ہے یا یہ جو قطرے ہیں، یہ اسی پیشاب کے، نجس پیشاب کے یا نجس پانی کے قطرے ہیں۔ لہذا یہ جو پیشاب بھاپ کی شکل اختیار کرے گی، اگرچہ یہاں پر غور کیجئے گا کہ یہاں پر یہی بھاپ دوبارہ اگر قطرے بن جاتے ہیں تو یہ نجس ہی رہیں گے، لیکن یہ جو بھاپ اوپر کی طرف جا رہی ہے، یہ جس چیز کو ٹچ کرے گی وہ چیز نجس نہیں ہوگی، لیکن یہ بھاپ دوبارہ اگر قطرے بن جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ نجس ہی رہیں گے، اور جس چیز کو یہ قطرہ لگے گا اس چیز کو بھی آگے نجس کر دے گا۔ میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے پاس ایک نجس پیشاب تھا اور ایک جو ہے وہ نجس پانی تھا، اس نے بھاپ کی شکل اختیار کی ہے، تو یہ بھاپ دوبارہ جو ہے وہ قطرہ بن گئی ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے یہ فقط اجزاء بکھرے ہیں، اصل میں یہ جو پہلے نجس پیشاب تھا اس نے بھاپ کی شکل اختیار کی، اس بھاپ نے دوبارہ قطرے کی شکل اختیار کر لی، تو یہ جو قطرہ ہے یہ نجس بھی ہے کیونکہ یہ وہی پیشاب ہے، اور یہ آگے جس چیز کو لگے گا اس کو بھی نجس کر دے گا۔ ہاں، یہاں پہ غور کیجئے گا، یہ جو بھاپ اوپر جا رہی ہے یہ اگر کسی جسم یا کسی بدن یا اگر چھت کو ٹچ کرتی ہے تو اس کو نجس نہیں کرے گی، لیکن یہی بھاپ اگر قطرہ دوبارہ بن جاتی ہے تو یہاں پر تبدیلی متحقق نہیں ہوئی، حقیقت تبدیل نہیں ہوئی، یہ جو ہے وہ قطرہ نجس بھی ہوگا اور آگے نجس بھی کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نجس مٹی تھی، اس کو ہم نے مٹی کے برتن میں تبدیل کر دیا ہے آگ کی وجہ سے، یا ہم نے جو ہے وہ نجس مٹی سے اینٹ بنا لی ہے۔ تو ہمارے پاس پہلے نجس مٹی تھی، اس سے ہم نے جو ہے وہ ایک کوزہ مٹی کا بنایا ہے آگ کے ذریعے، ایک ہمارے پاس نجس مٹی تھی اس سے ہم نے اینٹ بنا لی ہے۔ تو کیا یہاں پہ استحالہ ہو گیا ہے؟ پہلے ہمارے پاس نجس مٹی تھی، ابھی جو ہے وہ ٹھیکری ہے، پہلے ہمارے پاس نجس مٹی تھی ابھی ہمارے پاس اینٹ ہے، کیا یہاں پر استحالہ ہو گیا ہے یا استحالہ نہیں ہوا؟ یہاں پر فقہا کے درمیان ڈیبیٹ ہے اور بحث ہے۔ المرجع الاعلی، بعض فقہا کہتے ہیں کہ استحالہ ہو گیا ہے، لہذا پہلے ہمارے پاس نجس مٹی تھی ابھی جو ہے وہ ٹھیکری ہے، لہذا استحالہ ہو گیا ہے۔ پہلے ہمارے پاس نجس مٹی تھی اور ابھی ہمارے پاس اینٹ ہے، استحالہ ہو گیا ہے۔ بعض فقہا یوں کہتے ہیں۔ المرجع الاعلی آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب کی بنا پہ یہاں پر جو ہے وہ استحالہ متحقق نہیں ہوا، یہ جو اینٹ ہے یہ وہی مٹی ہے، یہ جو ٹھیکری ہے یہ وہی مٹی ہے جو نجس تھی، لہذا استحالہ متحقق نہیں ہوا۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ استحالہ متحقق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک نجس لکڑی کو جلایا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں دو صورتیں، ایک نجس لکڑی کو جلایا گیا ہے اور اتنا جلایا گیا ہے کہ وہ کوئلے کی شکل اختیار کر گئی۔ تو کوئلہ ایک علیحدہ حقیقت ہے اور نجس لکڑی ایک علیحدہ حقیقت ہے، کیونکہ لکڑی جو ہے یہ نبات میں سے ہے، لیکن جو کوئلہ ہے یہ ایک علیحدہ حقیقت ہے۔ اگر نجس لکڑی
کوئلے میں تبدیل ہو گئی ہے تو یہاں پہ استحالہ متحقق ہو جائے گا. لیکن غور کیجئے گا، لیکن اگر یہ نجس لکڑی اگر تھوڑی جھلس جائے تو اس صورت میں استحالہ متحقق نہیں ہوگا جب تک کوئلے کی مکمل طور پر شکل اختیار نہیں کرتے. لہذا اگر نجس لکڑی جل کر کوئلے کی شکل اختیار کر لے تو استحالہ متحقق ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا، کیونکہ نجس لکڑی ایک علیحدہ حقیقت ہے، کوئلہ ایک علیحدہ حقیقت ہے. لیکن اگر نجس لکڑی فقط جلے اور جلس جائے فقط، لیکن کوئلے کی شکل اختیار نہ کرے اور عرف میں عام میں اسے تبدیلی اور حقیقت نہیں بدلی، تو اس صورت میں جو ہے اس کو نجس لکڑی ہی کہا جائے گا اور وہ پاک نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے وہ استحالہ جو ہے مطہرات میں سے ہے. اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے جو مطہرات میں سے ہے اور پاک کرتی ہے وہ ہے انقلاب. انقلاب کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ انقلاب وہی استحالہ ہے. آپ کہیں گے آغا صاحب انقلاب اگر وہی استحالہ ہے تو اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، انقلاب کو علیحدہ اس وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے اگرچہ یہ حقیقت میں وہی استحالہ ہے اور استحالہ کے مصادیق میں سے ہے، لیکن اس کو علیحدہ چند خصوصیات کی وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے. آپ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں کہ انقلاب جب وہی استحالہ ہے تو پھر اس کو علیحدہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ چند خصوصیات کی وجہ سے. ان میں سے ایک خصوصیت ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یہ سوال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. دیکھیں، انقلاب فقط دو چیزوں میں واقع ہوتا ہے اور پاک ہونے کا سبب بنتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شراب ہمارے پاس پڑی تھی جس پر ہم کیا حکم لگاتے ہیں کہ یہ نجس العین ہے. 1 ٹن شراب ہمارے پاس پڑی تھی، وہ جو ہے وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے. تو پہلے شراب تھی کہ جس پر ہم عین نجس کا حکم لگاتے تھے اور جس کا پینا حرام تھا، ابھی یہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، سرکہ بن گیا ہے کوئی کیمیکل ڈالنے کی وجہ سے، یہ خود بخود. تو ابھی یہ ہمارے سامنے سرکہ ہے، شراب نہیں ہے. سرکہ پاک ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے اور پینا بھی جائز ہے. یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ انقلاب وہی استحالہ ہے، پہلے شراب تھی ابھی سرکے میں تبدیل ہو گئی، تو یہ وہی استحالہ ہے. اس کو پھر علیحدہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ ہاں، علیحدہ اس وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے شراب ایک برتن میں پڑی تھی تو شراب جو ہے وہ سرکے میں تبدیل ہوگی، تو ٹھیک ہے یہ سرکہ جو ہے پاک ہے، شراب جو ہے عین نجس ہے. لیکن یہ برتن جس کے اندر پہلے شراب پڑی تھی، یہ اس شراب کی وجہ سے نجس ہو گیا تھا. ابھی جب انقلاب متحقق ہوا ہے تو یہ برتن بھی خود بخود اس کی تبعیت میں پاک ہو گیا ہے. اس خصوصیت کی وجہ سے اگرچہ یہ برتن پہلے شراب اس کے اندر پڑی تھی اور یہ شراب کی وجہ سے نجس تھا اور اس کے خاص احکام تھے، لیکن یہ برتن بھی خود بخود جب شراب سرکے میں تبدیل ہوئی تو یہ برتن بھی پاک ہو گیا. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اس کو علیحدہ ذکر کیا تھا. اور کچھ اور بھی وجوہات ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ بڑی جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ پڑھیں گے. دوسری چیز جو ہے وہ انگور کا رس ہے. دیکھیں، انگور کا رس جو ہے، آپ کہیں گے آغا صاحب یہ تو انگور کا رس تو نجس نہیں ہوتا، تو یہاں پر انقلاب اور استحالہ کی کیا بات ہے؟ ہاں، اگر انگور کا رس
میں جوش آ جائے ابالنے کی وجہ سے یہ خود بخود، تو جب اس کے اندر جوش آ جاتا ہے انگور کے رس کے اندر، تو یہاں پر فقہا کے درمیان اختلاف ہے، کیا یہ جو انگور کے رس کے اندر جوش آیا ہے یہ انگور کا رس نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے، اگرچہ المرجع الاعلی آیت اللہ العظمی آقا سستانی حافظ اللہ اس کی نجاست کے قائل نہیں ہیں، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ جب یہ انگور کے رس کے اندر جوش آیا ہے تو یہ نجس ہے، اس کا پینا تو حرام ہے، جب یہ نشہ آور ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا پینا حرام ہے، لیکن کیا یہ نجس ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ اگر اس کا 2/3 چلا جائے گا تو یہ پاک ہو جائے گا، یعنی 1/3 باقی رہے گا اور 2/3 چلا جاتا ہے تو یہ پاک ہو جائے گا، لیکن ابھی 2/3 نہیں گیا اور یہ انگور کا رس اسی جوش کی حالت میں ہے، یہ جو ہے وہ سرکے میں اگر تبدیل ہو جائے تو جو فقہا اس کی نجاست کے قائل تھے، پہلے یہ انگور کا رس تھا اور جوش کی حالت میں تھا، اور بعض فقہا اس پر نجس ہونے کا حکم لگاتے تھے، ابھی یہی جو انگور کا رس ہے یہ سرکے میں تبدیل ہو گیا ہے تو یہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ دو مورد ہیں جہاں پر جو ہے وہ انقلاب جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی چیز جو ہے وہ انتقال ہے، یہ استحالہ سے مختلف ہے۔ یہاں پر ایک چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، حقیقت وہی رہتی ہے، نسبت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے انسان کا خون تھا، ابھی یہی خون جو ہے وہ مچھر نے چوس لیا ہے اور مچھر کے جسم کا حصہ بن گیا ہے، تو جب انسان کا خون تھا تو نجس تھا، ابھی یہی خون جو مچھر کے جسم کا حصہ بن گیا ہے یہ پاک ہو گیا ہے، اس کو انتقال کہتے ہیں۔ لیکن نسبت کا فرق ہے، پہلے نسبت انسان کی طرف تھی تو ہم کہتے تھے کہ یہ انسان کا خون ہے اور نجس ہے، یا ایسے حیوان کا خون ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے، تو پہلے گائے کا خون تھا جس کو ہم نجس کہتے ہیں، ابھی مچھر کا حصہ بن گیا ہے جو اس کا، تو ابھی جو ہے وہ پاک ہے۔ لیکن یہاں پر حقیقت تبدیل نہیں ہوئی، حقیقت وہی خون ہے، پہلے انسان کا خون تھا، ابھی مچھر کے جسم کا حصہ بن گیا ہے، فقط نسبت تبدیل ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ کب جو ہے وہ یہاں پر انتقال متحقق ہو جائے گا، اس میں دو شرطیں پائی جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ خون ایک ایسے حیوان کی طرف منتقل ہو جو عرفاً خون نہیں رکھتا۔ غور کیجئے گا، یہ خون جو انسان کا تھا یا ایسے حیوان کا تھا کہ جس کا خون نجس ہے، ایک ایسے حیوان کی طرف منتقل ہوا ہے جو حیوان عرف میں خون نہیں رکھتا۔ یہاں پر تھوڑی سی دقت کریں، ایک مرتبہ جو ہے آپ کہیں گے یہ مچھر کیا خون نہیں رکھتا؟ یہ تو خون رکھتا ہے، مچھر میں کیا خون نہیں ہوتا؟ خون ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ایسے حیوان کی طرف منتقل ہوا ہے جو خون رکھتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عرفاً وہ خون نہیں رکھتا۔ ہاں، یہاں پر دو اینگل اور دو زاویے ہیں۔ اگر آپ مچھر کو لیب کی آنکھ سے دیکھیں
اور دقت سے دیکھیں تو یہ خون رکھتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ عرفاً خون نہیں رکھتا، یعنی عرف عام یہ کہتا ہے کہ یہ ان حیوان میں سے ہے کہ جو خون نہیں رکھتا. حشرات عرف میں خون نہیں رکھتے. اگر ہم عرف عام کی نظر سے اور اینگل اور زاویے سے دیکھیں تو یہ خون نہیں رکھتا. اگر ہم لیب میں اس کو لے جائیں تو وہاں پر تو یہ خون رکھتا ہے، لیکن ہم نے کس اینگل اور زاویے سے دیکھنا ہے؟ عرف عام کے. تو ایسے حیوان کا حصہ بن گیا ہے یہ خون جو حیوان عرفاً خون نہیں رکھتا، تو اب یہ خون جو ہے وہ پاک ہوگا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اس طرح دوسرے حیوان میں اپنی جگہ بنا لے کہ اس کے جسم کا حصہ بن جائے، تب جو ہے یہ خون جو ہے وہ پاک ہوگا، ورنہ جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا. تو ابھی جو ہے ایک کھٹمل ہے، یہ خون جو ہے وہ چوس رہی ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ خون منتقل ہو گیا ہے اور خون اس کے جسم کا حصہ ہو گیا ہے. تو ابھی جو ہے اس کو جو ہے اگر کھٹمل کو مار دیا جاتا ہے تو یہ جو خون اس کھٹمل سے نکلے گا کیا پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا؟ پاک ہوگا، کیونکہ انتقال متحقق ہو گیا. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. لیکن ایک سوال اور ہے اسی کے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ ایک حیوان ہے جسے ہم جوک کہتے ہیں، جو ہے وہ انسان کے خون چوستی ہے علاج کی غرض سے، جسے حجامہ کہا جاتا ہے. یہ قدیم زمانے میں جوک کے ذریعے حجامہ کروایا جاتا تھا، آج کل جدید جو ہے وہ آلات آ گئے ہیں. تو یہ جو جوک انسان کا خون چوستی ہے، کیا یہ خون جب جوک کے اندر منتقل ہو جاتا ہے کیا یہاں پہ انتقال متحقق ہو جاتا ہے اور یہ خون پاک ہے؟ تو یہ جو خون جوک کی طرف منتقل ہوا ہے یہ خون جو ہے وہ پاک نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں شک ہے کہ کیا یہ اس کا جز بن جاتا ہے یا اس کا جز نہیں بنتا. اور ہم نے دوسری شرط لگائی تھی کہ یہ اس حیوان کا جو ہے وہ جز بن جائے. تو لہذا اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر اس پر ہم پاک ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. تو آج ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ 3 مطہرات کو ذکر کیا ہے. پہلی چیز استحالہ، دوسری چیز انقلاب اور تیسری چیز انتقال. یہ تینوں جو ہے وہ مطہرات میں سے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.